اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کے اندر آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور آسمان دنیا پر نازل ہو کر اللہ فرماتے ہیں حل من مستغفر، کیا کوئی استغفار چاہنے والا ہے؟ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ کیا کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانے والا ہے؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کو مغفرت دے دوں گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، میں اس کی جھولی کو بھر دوں گا، میں اس کو دامن کو پر کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور لوگوں سے، امت محمدیہ سے یہ اعلان فرماتے ہیں اور ان کو یہ فضیلت عطا کی جاتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب ہوا کرتا ہے بری ہو جانا۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام شب برات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہوا کرتے ہیں اتنے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں۔ بنو کلب عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی بکریاں ریوڑوں کی تعداد میں موجود ہے، جتنے ان کے بدن پر بال ہے اللہ تعالیٰ ان بالوں کی بقدر اس امت کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ رات پٹاخوں والی رات نہیں ہے۔ آج اس رات کے نام پر بدعات و خرافات کو انجام دیا جا رہا ہے، اس رات کو چراغاں کیا جاتا ہے، قبروں پر موم بتیاں چڑھائی جاتی ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہے، اس رات کے اندر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، بم پھوڑے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا مذہب، ہمارا دین اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہمارا مذہب، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو لا یعنی چیز ہوا کرتی ہے، جو فضول چیز ہوا کرتی ہے، ان کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ان کو چھوڑنا ایک طریقے سے ضروری ہے، اسلام کے اندر لازم ہے۔ وہ اسلام اس شب برات کے اندر پٹاخوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس رات کے اندر بدعات و خرافات کو انجام دینے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اس رات کے اندر حلوہ پکانا اور اسی طریقے سے رسموں کو رواج دینا یہ کوئی حدیثوں میں نہیں آیا ہے۔ آپ حلوہ کھائیے، روزانہ کھائیے، لیکن مخصوص اس رات کے اندر، اس دن کے اندر حلوہ پکانے کی یا اسی طریقے سے چراغاں کرنے کی، قبرستان جانے کی اور وہاں جا کر راتوں رات جاگنے کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ فضیلت کس بات کی ہے؟ فضیلت اس بات کی ہے اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جائے، اس رات کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہویا جائے، اس رات کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اس رات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس رات کے اندر اللہ سے لو لگا کر، گڑ گڑا کر، رو کر اس سے معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اس سے اس رات کے اندر مغفرت چاہی جائے۔ یہ رات اس لیے نہ کہ اس لیے کہ اس رات کے اندر حلوہ پکایا جائے اور پٹاخے چھوڑے جائے اور قبرستان جا کر پوری رات جاگا جائے۔ اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہویا جائے۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے اس رات کو گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ بدعات کو انجام دیتے ہیں، خرافات کو انجام دیتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس رات کی فضیلت کو سمجھے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو، جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی 14 کے بعد جو رات آتی ہے 15ویں رات، 15ویں شعبان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ مسئلہ سن لیجئے، 15ویں شعبان کا روزہ واجب نہیں ہے، 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے۔
مستحب کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہوا کرتی ہے شریعت کے اندر۔ اسلام کے اندر کچھ چیزیں وہ ہے جو فرض ہے، ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، عذاب دیا جائے گا، اور کچھ چیزیں واجب ہے، یہ فرض سے نیچے درجے کی چیز ہے، اور کچھ چیزیں سنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے، اور کچھ چیزیں مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے اگر آپ اس کام کو انجام دیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو آپ کو نہ تو ثواب ملے گا اور نہ گناہ ملے گا۔ تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوا کرتی ہے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے، واجب ہوا کرتا ہے، فرض ہوا کرتا ہے۔ اسلام کے اندر 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کے 30 روزے فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے روزے کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات سے 1 سال بعد تک، اگلی 15ویں شعبان تک کن لوگوں کو اس دنیا میں رہنا ہے اور کن لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے، کن لوگوں کو رزق دیا جائے گا، وہ تمام رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں اور وہ فیصلے ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت کو سمجھا جائے، اور اصلاً جو سنت ہے وہ سنت ایام 20 کے روزے رکھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر مہینے کے اندر 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ان تینوں تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے کے اندر بھی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے کے اندر 13 تاریخ کا روزہ نہ رکھے، 14 کا روزہ نہ رکھے اور 15 کا روزہ رکھ لے تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو سمجھے، اس میں اللہ سے لو لگائے، اللہ سے مانگے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے سامنے جھولی پھیلاؤ، میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر تو دیکھو، اپنے سوال کو رکھ کر تو دیکھو، تمہارے دامن کو نہ بھر دوں تو کہنا، تمہاری جھولی کو پُر نہ کر دوں تو کہنا، تمہارے سوال کا جواب نہ دوں تو کہنا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔